پہلا صاحبہ ایک تو میں اس سے پہلے جو آپ آج ایم کیو ایم نے پریس کانفرنس کی اور پھر آپ نے رسپونڈ بھی کیا ہے، اس پر آنے سے پہلے آپ تھوڑا سا ناراض سے ہو گئے حکومت کے ساتھ چند دن پہلے، اور ایسا لگا کہ بجٹ کے معاملے پر کہ آپ عوام کے مسائل کی وجہ سے بہت زیادہ رنجیدہ ہیں حکومت کے ساتھ. لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ کے 300 یونٹ فری بجلی کے مطالبات تھے، آپ کے منشور میں شامل تھا، وہ آپ نے حکومت سے مطالبہ نہیں کیا. اس کی بجائے آپ نے کمیٹیاں زیادہ لے لیں اپنے حصے سے، جو 9 بنتی تھیں آپ نے 11 لے لی ہیں. پھر جو آپ کا ترمیمی بل ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ جی جو اراکین اسمبلی ہیں ان کی مرات میں اضافہ کیا جائے، اور وہ ترمیم آپ نے منظور کرا لی ہے. تو عوام کے لیے آپ نے کیا حاصل کیا ناراض ہو کے؟ اچھا دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے کہ شوکت ترین صاحب نے یہ انٹرویو دیا تھا کہ ہم نے 100% نہیں 76% قرضوں میں اضافہ کیا. اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری کوئی معاشی پالیسی نہیں تھی، ہر تھوڑے دن بعد ایک نیا تجربہ کرتے تھے. پھر سب یہ جانتے ہیں کہ انٹرنیشنلی جو ہے، جو اس ریاست پاکستان ہے، وہ اس پہ یہ بلیم آ گیا تھا کہ اپنے کیے گئے وعدوں سے مکر گئی IMF سے، اور فرینڈ کنٹریز بھی ہمارے ساتھ نہیں تھے. تو ایک منٹ تو اس میں ہمارے ملک کی کریڈیبلٹی کا مسئلہ تھا. تو یہ بیل آؤٹ پیکیج ہمارے لیے بہت ضروری تھا. ہمارا جو ان سے مطالبہ تھا، ایک تو یہ تھا کہ 3 سال 8 مہینے کی حکومت اور اس کے بعد 16 مہینے کی حکومت میں 3 سال 8 مہینے بھی ہمارے صوبے کو بہت نظر انداز کیا گیا تھا. پروونشل جو اور فیڈرل پروجیکٹس ہوتے ہیں جو مل کے ہوتے ہیں وہ بھی ختم کیے گئے تھے، اور فیڈرل پروجیکٹ بھی نہیں کیے گئے تھے. تو اور پھر 16 مہینے والی حکومت نے بھی کچھ اسی طرح سے ہوا اس میں. تو ہمارا یہ کہنا تھا کہ PSDP جب آپ بنائیں تو تمام صوبوں کی PSDP بناتے وقت ہمیں اعتماد ملے. اس پہ ہم نے ان سے بات کی، دوسرے ہمارا جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ ٹیکس بکس پہ جو ہے وہ آپ ہٹائیں، اور یہ جو ہاسپٹلز ہیں اور جو میڈیکل انسٹرومنٹس ہیں اور جیسے اسٹنٹ وغیرہ ہیں اور اس طرح کے اور چیریٹیبل ہاسپٹلز ہیں، آپ ان پہ سے ہٹائیں. جو ہمارے شکوہ تھا اور ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ ہر حکومت جو ہے نا وہ ٹیکس نیٹ جو ہے وہ بڑھانے کے بجائے یہ کرتی ہے کہ آلریڈی جو لوگ ٹیکس لے رہے ہیں انہی پہ ہتھوڑا برس جاتا ہے. دیکھیے، ہماری کوئی تنخواہیں نیشنل اسمبلی کی بلوچستان والوں کی تنخواہوں کی برابر نہیں ہے. ہماری جو ہیں وہ گلگت بلتستان والوں کی بھی برابر نہیں ہے. ہمیں جن لاجز میں ہم رہتے ہیں یہاں کا بھی بل اور یہاں کا کرایہ دینا ہوتا ہے، اور جب ہم گھر جاتے ہیں اپنے واپس ہمیں وہاں کا بھی جو ہے سارے سسٹم کو دیکھنا ہوتا ہے. تو سیاستدان ہونا غریب اراکین اسمبلی افورڈ نہیں کر پا رہے، آپ کہہ رہے ہیں ان تنخواہوں پہ گزارا نہیں کر پا رہے. میں جیسے اپنے گھر کی واحد ارنر ہوں، تو میں واقعی پریشان ہوں. ہمارے اوپر بھی کچھ سوچنا چاہیے. ہماری گریڈ 22 کے برابر ہماری جو ہے اسٹیٹس ہے، تو اگر ان کی تنخواہیں بڑھی ہیں اور ان پہ ٹیکس لگے ہیں تو ہماری بھی تنخواہ ان کے برابر ہو جانی چاہیے تھی. جو انجوائے کر رہے ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں. یہ تو دیکھیں نا، یہ بات صحیح ہے، آپ کا گزارا نہیں ہو رہا ہوگا 2-2.5-3 لاکھ روپے کی تنخواہ میں. 2-2.5-3 لاکھ نہیں ہے، ساری مرات وغیرہ ملا کے 1,70,000 1,70,000 میں گزارا نہیں ہو رہا. تو وہ غریب لوگ جن کے 300 یونٹ کے لیے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم بات کریں گے، آپ نے حکومت سے 300 یونٹ مفت کرنے کا مطالبہ آج تک کیوں نہیں دہرایا؟ ان کے مینیفیسٹو میں 200 یونٹس تھا، ہمارے میں 300. ہم اپنے صوبے میں اس پہ کام کر رہے ہیں. یہ ہماری حکومت نہیں ہے، ہم ان کے حمایتی ہیں، اتحادی نہیں. تو کر ہی سکتے ہیں مطالبات ہم ان سے بالکل کر رہے ہیں کہ گرین انرجی پہ آپ جائیں. اور ہم نے ان سے کہا ہے، ہم نے دونوں حکومتوں کو، نون لیگ کی حکومت تو اپنے ایک دور میں ہم نے جب بلاک 2 پہ کام شروع کیا تو نواز شریف صاحب کو سمجھ میں آیا اور انہوں نے آ کے اس کو سراہا، لیکن نہ انہوں نے مدد کی ہمارے تھرکول کے منصوبے میں، نہ PTI کی جو گورنمنٹ رہی انہوں نے مدد کی. ہم نے اپنی مدد سے جو ہے وہاں پہ بجلی پیدا کی ہے، اور ہمارے اپنی مدد سے بجلی، اپنی رقم سے پیدا کی ہوئی بجلی جو ہے ہم فیصل آباد کو یعنی کہ نیشنل گرڈ میں دیتے ہیں. ہم نے اپنے آپ 18ویں ترمیم کے بعد 50 میگا واٹ سے زیادہ بجلی بنائی جا سکتی ہے. صرف سندھ صوبہ ہے جو سب سے زیادہ بنا رہا ہے. نوری آباد سے ہم 100 جو ہے وہ میگا واٹ کراچی کو دے رہے ہیں. کہہ رہا نا کہ ہم بھی وہ نیشنل گریڈ کی بنا رہے ہیں.
ہم صوبے کی سطح پہ اپنے پیسوں سے بنا رہے ہیں. یہ واحد صوبہ ہے جس کا اپنا بجلی گھر ہے, جس نے بہت بڑی ٹرانسمیشن لائن بچھائی ہے. 300 یونٹ مفت کب تک ہو جائے گا؟ ہمارے یہاں اس پہ کام شروع ہو گیا ہے, اور BISP میں جو لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جانا شروع کر دیا گیا ہے, اور ہمارے یہاں اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. ہم اس وقت دنیا کے سب سے بڑے ہاؤسنگ پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. چلیے, یہ ڈاکٹر صاحب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں بار بار ان باتوں پہ؟ اگر وہ اپنی بجلی بنا رہے ہیں اور خیبر پختونخوا اپنے لیے بجلی نہیں بنا رہا اور نیشنل گریڈ کے لیے آپ کو دینا پڑ رہی ہے, آپ کے بہت سارے اس پر اعتراضات ہیں. وہ اصل میں وہ عمران خان کے الفاظ یاد آ رہے ہیں, میں تو برداشت کر لوں گا, تم لوگ برداشت نہیں کر پاؤ گے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے کہا ہوگا, یہ ان کو نہیں, انہوں نے عوام کے بارے میں کہا تھا کہ میں تو ان لوگوں کی باتیں, وہ ساری چیزیں جو غلط کر رہے ہیں وہ میں برداشت کر لوں گا, آپ لوگ نہیں برداشت کر پاؤ گے. اور ابھی عوام کو پتہ چل رہا ہے. نمبر 2, مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آپ نے 300 یونٹ کی بجلی کی بات کی ہے نا, اور جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اتنی بجلی بنا رہے اور یہ کر رہے, مجھے لگتا ہے کہ عوام کو جب تک اس بجلی کے بلوں کے ساتھ بجلی کے جھٹکے نہیں ملیں گے نا, اس وقت تک یہ پاکستان کی عوام جاگے گی نہیں. اور ان کو جاگنا چاہیے, ان کو پتہ چلنا چاہیے ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ان لوگوں کے انہی کے لیڈرز نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا یہ عوام دشمن بجٹ ہے. میں نے نہیں کہا, اسی عوام دشمن بجٹ کو انہی لوگوں نے پاس کروایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے یہ وہ کام کرتے جو عوام دشمن ہے. نمبر 2, مجھے یاد پڑتا ہے, میرے خیال میں حضرت ابو بکر صدیق صاحب تھے کہ جن کو کہا گیا تھا کہ آپ کی اتنی تنخواہ یا اس لحاظ سے, تو انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے پھر جو اس کی سب سے کم تنخواہ ہے اتنا وظیفہ مقرر کر دو, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیا ہے. تو اب آپ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹریز کی تنخواہ 36,000 روپے ہو جائے؟ میرے لحاظ سے ہونی چاہیے, پتہ چلے کہ وہ عوام کیسے کر رہی ہے. پتہ تو چلے نا, پتہ تو چلے کہ کیا ہے کہ کس. دیکھیں خالی 1,70,000 نہیں ہوگی, اس میں بہت ساری چیزیں, آپ کی ٹریولنگ جو ہے اس میں آپ کو ہوتی ہے, آپ کی میڈیسن فری ہو جاتی ہے, آپ کی بہت ساری چیز ہو جاتی ہے, آپ کی بجلی آپ کو, اور اگر آپ کسی چیز میں کوئی فری نہیں ہے, نہیں بجلی نہیں ہے, لیکن اگر فرض کریں آپ وہ چیزیں نہیں, وہ ٹریولنگ الاؤنس ہے اپنی جگہ پر ہے, آپ جو ٹھہر رہے اس کی بھی ایک سبسڈائز سٹے ہے, یہ جو لاجز ہے اس کے سبسڈائز ہے, بہت ساری چیزوں میں سبسڈی. اگر آپ اس کو ایز اے پیکج دیکھیں گے تو یہ 1,70,000 نہیں ہوگا, یہ 2.5 ساڑھے 3 لاکھ کے آس پاس کہیں نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں نا اس میں وہ ہے بھی اپنی جگہ پہ. دیکھیں اور یہ یاد رکھیں, یہ پولیٹیشینز جو عوام میں آتے یہ وہ پولیٹیشینز ہیں جو کسی نہ کسی جگہ پہ اگر یہ نہ ہوتے تو یہ اپنا کام شام چلا رہے تھے. ان لوگوں نے انویسٹ بھی کرنا تھا الیکشنز میں, سارا کرنا تھا. میرے لحاظ سے مجھے اگر آپ موقع دیں تو آپ بالکل بات کر لیجیے گا. میں ان کی 2 باتوں کا جواب دے دوں, خواجہ صاحب 2 باتوں کا جواب دے دوں. یہ بات کہی گئی کہ عوام دشمن بجٹ ہے کیونکہ اس میں کچھ خامی ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے نا. آپ نے راستہ ہی نہیں چھوڑا نا. فرینڈ کنٹریز ناراض, IMF ناراض, تو آپ لوگوں نے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا. آپ نے کہا کہ ہمیں پتا تھا کہ ہم جا رہے ہیں تو ہم نے معیشت پہ بند, آپ ذرا بارودی سرنگیں, اس سے چیخنے سے آپ کی حقیقت کم نہیں ہوگی. ہم نے معیشت پہ بارودی سرنگیں بچھا دی جب ہم نے اپنے دور میں. جب ایک منٹ, آپ ناراض اس لیے ہوئے کہ آپ کو کمیٹیاں زیادہ چاہیے تھیں, آپ کو 5 ضلعوں میں اپنے ڈپٹی کمشنرز چاہیے تھے. نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں. نہیں, آپ تھوپ رہے بات. بھٹو صاحب کے بعد ہم پنجاب میں ہماری گورنمنٹ ہی نہیں بنی, ہماری بنی ہی نہیں گورنمنٹ. 4 ڈپٹی کمشنر ہمارا کیا کر لیں گے؟ ہمیں کوئی نہیں چاہیے. جہاں پہ ہم جیت رہے ہیں وہ جیت رہے ہیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہنا چاہتی ہوں میں کہ جب ان کے دور میں ان کی گورنمنٹ تھی, سندھ نے سب سے پہلے 25,000 منیمم ویج کی, تو یہ لوگ عدالت میں چلے گئے تھے اور پھر ان کی مرضی کا فیصلہ آ گیا تھا.